ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وصل علیہ. آج کے درس کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ. پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں مختلف دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. عیسائی مذہب میں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں. جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد نہیں، 1000 مرتبہ طلاق دے پھر بھی اس کو رکھ سکتا ہے. اسلام کیونکہ ایک فطری دین ہے اس لیے یہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تعلقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا نے جوڑے ہیں، ان کو توڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ توڑ ہی سکتا ہے. مثلا باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے. اب بھائی 100 مرتبہ کہے کہ تو میری بہن نہیں تو یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹا 100 مرتبہ کہے کہ تو میرا باپ نہیں یا باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے. نہ اس کے جوڑنے میں انسان کا اختیار ہے نہ اس کے توڑنے میں انسان کا اختیار ہے. لیکن جو تعلقات انسان خود جوڑتا ہے، جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ مقصد میں مخل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت پاک نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہودیوں کی طرح کھلا نہیں رکھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے لو پھر بیوی کو رکھ لو. اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ ایک مسلمان کے اختیار میں کل 3 طلاقیں ہیں. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، جہاں مختلف فرقوں کا ذکر ہے کہ شیعت کی اصل یہودیت ہے. یہودی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ یہودیوں سے شیعوں نے چوری کر لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھی جا سکتی ہے، اور یہی چوری کا مال آج غیر مقلدوں کے ہاں بھی برآمد ہو رہا ہے. تو وہ چوری آگے چلی آ رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 228ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق مل گئی ہے ان کی عدت بیان کی ہے کہ وہ انتظار کریں 3 حیض. یہ ایک طلاق کا ذکر ہے
اسی میں آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوندوں کو ایک طلاق رجعی کے بعد زیادہ حق ہے اگر وہ روکنا چاہے. بیوی کی رضا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. اگر خاوند رجعی طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی راضی ہو یا نہ ہو، اس لیے خاوند کو زیادہ حق ہے کہ پھر رجوع کر کے اس بیوی کو رکھ لے. تو یہ ایک طلاق کا ذکر آیا اس آیت میں 228 نمبر میں. 229 میں پھر اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں الطلاق مرتان. اب دو طلاقوں کا ذکر آیا کہ طلاق دو مرتبہ ہے. جیسے کوئی کہے جاءنی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے، وہ اکٹھے دو آ جائیں پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دو آ گئے، اور ایک پہلے آئے دوسرا 5 منٹ بعد آئے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دو آدمی آ گئے. اس طرح کوئی کہے کہ تجھے طلاق یہ بھی طلاق مرتان میں شامل ہے، اور کوئی کہے تجھے دو طلاق تو یہ بھی اس میں شامل ہے. امت کا اسی بات پر اجماع ہے. اب دو طلاقوں کے رجی کے بعد بھی فرمایا تھا امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان. ابھی تک ان کو یہ حق ہے خاوند کو، اگر وہ روکنا چاہے بیوی کو تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روک سکتا ہے. مثلا اگر رجی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اس میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہے، کیونکہ عورت کی مرضی کا دخل نکاح سے پہلے ہوتا ہے. وہ اس پر لطیفہ یاد آیا، ہمارے ملک میں ایک عورتوں کی تحریک ہے افواہ کے نام سے، جو کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت مولانا غلام غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ اکٹھی ہو کر آئی کہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ اسمبلی میں ہیں، ایسا قانون پاس ہو جائے کہ مرد کو دوسری بیوی کرنے کی اجازت نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، تو مسلمان قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں مانتا، اس لیے یہ نہ پاس ہو سکتا ہے نہ کچھ. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی. میں پوچھا کیا؟ کہ نکاح سے پہلے ساری مرضی تمہاری ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے بغیر نکاح. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لطیفہ سنایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے گیا تو وہ سوچ میں تھا بڑی گہری میں. نے پوچھا کیا سوچ ہے؟ کماروں کا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ شہزادی سے شادی کی سوچ رہا ہوں. شہزادی سے کہا کوئی سوچ عقل کی ہو، شہزادی سے شادی ممکن بھی ہے کہ اس میں کون سی بات ناممکن ہے؟ آدھا کام ہو چکا ہے، آدھا رہتا ہے. یہ بڑا خوش ہوا کہ اچھا آدھا ہو بھی چکا ہے. کہ ہاں، کہ کیا ہو چکا ہے؟ کہ میں راضی ہوں، اس کا پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سارا اس کی مرضی پر ہے. وہ راضی ہوگی پھر یہ نہ سمجھ کہ آدھا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اس سے پہلے تمہاری مرضی ہے ساری، اگر عورت قبول نہ کرے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے تم آپس میں مشورہ کر لو کہ جہاں ایک بیوی ہوگی اگر وہ دوسرے کا نکاح کرنا چاہے تو عورت کہے گی میں نہیں کرتی. اب عورت کو اختیار ہے نا، وہ نکاح کرے یا نہ کرے. وہاں تو ایک بیٹھی ہو تو 10 پیچھے پھرتی ہو، حضرت نے فرمایا. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ آپس میں طے کر لیں کہ جہاں پہلی بیوی ہو پھر دوسری وہاں نکاح نہیں کرے گی، تو یہ آپ کی مرضی ہے، پھر وہ دوسری بیوی نہیں ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے سارا حق عورت کا ہوتا ہے، عورت راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے رجت نے یہ فرمایا کہ اس میں دو طلاق کے بعد بھی مرد کو حق ہے امساکم بالمعروف اور تسریحم باحسان، کہ یا تو معروف جانے پہچانے قاعدے سے روک لے، اگر طلاق رجی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں.
اگر طلاق بائن ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، البتہ اس میں عورت کی مرضی کا بھی دخل ہوگا۔ یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آگے تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر اس کے بعد فوراً تیسری دو کے بعد طلاق دے دی تو فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً طلاق کا لفظ کیا دیا تو فرمایا کہ اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ اب قرآن پاک نے کس ترتیب سے بیان فرمایا ہے؟ پہلی 228 نمبر آیت میں ایک طلاق کا ذکر ہے، 229 میں دو طلاقوں کا ذکر ہے، اور 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور بتا دیا کہ بس 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ جب میں نے ایک آدمی کو یہ سنائی، وہ بیچارہ طلاق دے بیٹھا تھا تو غیر مقدموں کے ساتھ آیا میرے پاس، تو میں نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو مجھے جلدی سے کہتا کہ آپ حلالے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں؟ ٹھیک بات ہے کہ حلال جو ہے اگر تو حلالہ اسی کو کہتے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں حلالہ، اس لیے ایک سوال کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، میں عموماً رمضان کے آخری 2 دن اکارا میں ہوتا ہوں کیونکہ عید گھر کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے شہر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو 4 لڑکے نئے سال میں انہیں غیر مقلد بنایا، وہ لشکر میں بھیج دیے، وہاں سے غیر مقلد ہو کر آ گئے۔ تو ان کے حنفی دوست میرے پاس جہاں میرا بیان تھا لے آئے تاکہ بیان سے پہلے کی بات چیت ہو گئے۔ اب 2 مولویوں کو پتا چلا، وہ بھی ساتھ آ گئے باڈی گارڈ کے طرف پر کہ جو کچھ ہم نے ذہن میں ڈالا وہ نکل نہ جائے کہیں۔ آ کر بیٹھ گئے، مولوی صاحب بولے جلدی سے کہ جی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ کہے گا کہ دوسرے کاموں سے نکاح کرے اور میں شور مچاؤں گا، لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہو پھر بیوی کو رکھنا چاہے، تو جو وہ طریقہ ہے وہی ہے۔ اب یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اس لیے آپ ان کے دار افتاح میں سوال ہی یہی بھیجا کرے کہ ایک آدمی نے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہیں، اب وہ بیوی دونوں میاں بیوی بسنا چاہتے ہیں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قرآن و سنت میں کیا صورت ہے؟ اب وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک مجلس کے بارے میں، اور پھر اسی پر لوگوں کو بدزن کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کہتا دوسری جگہ نکاح کرے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی گناہ مرد کا تھا، سزا عورت کو کیوں؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، کیونکہ آپ بے غیرت ہیں۔ غیرت والے کو پتا ہے کہ سزا مجھے ملی ہے کہ جس کو میں اپنے دروازے سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتا تھا، اب وہ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے جا کر، تو یہ سزا غیرت والے خاوند کو ہے۔ اور اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کو نہیں ہوگی، لیکن اصل سزا اسی کو ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے جواب نہیں دیا، سوال کر دیا سوال پر۔ میں نے کہا میں نے سنت طریقے کے مطابق جواب دیا ہے، ایک طریقہ جواب کا یہ بھی ہے کہ اگلے پر سوال کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں جو قیاس والا باب ہے اس میں یہی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے حج کا مسئلہ پوچھا باپ کی طرف سے، اب جواب تو یہ تھا حضرت فرماتے تو باپ کی طرف سے کر سکتی ہے یا فرماتے نہیں کر سکتی، لیکن حضرت پاک نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس عورت پر سوال کر دیا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کر دیتی تو تیرے باپ کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ کیا حضرت ہو جاتا۔ فرمایا جس طرح انسانوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے،
تو اسی قسم کا سوال کر دینا تاکہ اگلے آدمی کو بات خود سمجھ آ جائے. یہ تو میں نے کہا سنت طریقہ، آپ حدیث کے منکر ہیں. پھر میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر آج روزے کی حالت میں اگر بیوی سے بوسو کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ سوال یہ تھا. حضرت نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ یہ فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر رضی کے ہاتھ میں سیب تھا، فرمایا یہ ہاتھ میں کیا کہ حضرت سیب ہے، فرمایا ذرا مجھے دو. حضرت نے وہ سیب پکڑا اور پکڑ کر سیب یوں ہونٹوں پر رکھ لیا، اپنے مبارک ہونٹوں پر. اب حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ یہ عرض کیا حضرت ہونٹ نہیں ٹوٹے گا، کھانے سے ٹوٹے گا نا. فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھنے آیا وہ سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ کہ بالکل سمجھ آ گیا ہے. تو اس لیے آپ جب ان سے سوال یہ بات شروع کریں تو آپ کہیں کہ بھئی 3 طلاق جو 3 طہروں میں ہے اس کے بعد اگر وہ بیوی آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ. اب یہ بھی مجبور ہوں گے یہ لکھنے پر فلا تحل ہوتا تن کے حجازن غیرہ. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اب آپ حلالی ہیں یا حرامی ہیں. تو بہرحال قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. موضوع کو واضح کرنے کے لیے 2 باتیں میں اور عرض کر دوں. پہلا یہ کہ جس طرح ہر مقدمے میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، بحث میں بھی ایک فریق مدعی ہے، دوسرا شاہد ہوتا ہے مناظر. مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے، جس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے. اس مسئلے میں دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو ایک کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں. جو 2 کو 2 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل. جو 3 کو 3 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل. لیکن جو 3 کو 1 کہتا ہے وہ اصل کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے دلیل اس کے ذمہ ہوگی، کیونکہ جو اصل پر چل رہا ہے وہ اصل خود ایک مشکل دلیل ہوتی ہے. ایک بات یہ کہ مدعا یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف، نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا اختلاف ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی. حضرت نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، وہ صاحب شریعت کہو، غیر تشریعی نبی کہو، حقیقی نبی کہو، مجازی نبی کہو، ذلی نبی کہو، بروزی نبی کہو، جو بھی تم قسمیں بنا لو نبیوں کی، کسی قسم کا نبی بعد نہیں آ سکتا. حضرت لیکن قادیانی تقسیم کر کے 2 حصے کر لیتے ہیں کہ حضرت کے بعد صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. اس لیے ہمارے ذمہ جو دلیل ہوگی وہ بھی اسی دعوے پر ہوگی. ہم ایسے عام دلائل بیان کریں گے جس میں ہر قسم کی نبوت آ جائے گی کہ بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. البتہ قادیانیوں نے چونکہ دعوے کے 2 حصے کر لیے ہیں اس لیے ان کو اس پر دلیل الگ دینی پڑے گی کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور اس پر الگ دلیل دینی پڑے گی کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ جب 3 کی گنتی پوری ہو جائے گی تو وہ طلاقیں 3 ہیں، کسی طریقے سے دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک مجلس میں 3 دی جائے تو وہ 1 ہوتی ہے، اگر 3 طہروں میں 3 دی جائے تو وہ 3 ہوتی ہے. تو جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے 2 حصے کر دیے، انہوں نے اس مسئلے کے 2 حصے کر دیے. اس لیے ان کے ذمے دلائل 2 قسم کے ہوں گے. ایک میں یہ شرط ہوگی کہ 3 طہروں میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اور دوسرے میں یہ ہوگا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 1 ہوں گی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیچارے ان اپنے دعووں پر کوئی دلیل صحیح پیش نہیں کر سکتے. تو اس لیے نقطہ اختلاف سمجھیں. ہم جس طرح ختم نبوت کے بارے میں عام دعویٰ رکھتے ہیں
کہ کسی قسم کا نبی بھی جو آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کے خلاف ہے۔ اور ان کے ہاں قادیانیوں نے ختم نبوت کے 2 مسئلے کے حصے کر دیے ہیں، غیر مقلدوں نے طلاق کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، غیر تشریع آ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں غیر تشریع طلاق واقعہ نہیں ہوتی، تشریع واقعہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بھی ان سے بات واضح پوچھے، ان کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے فتاوے چھپتے ہیں نا کتابیں بھی، یہ سوال خود لکھتے ہیں، حدیث پڑھ لی اس کے لفظ دیکھ کر سوال لکھ لیا، پھر جواب میں وہی حدیث لکھ دی۔ اب پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو بالکل حدیث کے مطابق جواب ہے، وہ تو حدیث کو دیکھ کے بنایا گیا تھا نا۔ اور جب میں سوال کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں ان کو کہیں ملے ہی نہ، اس لیے میں نے تجلیات میں جو چند سوالات لکھے ہیں ان سے اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے دال دفتر میں ایک سوال جواب لکھ کے فوٹو کرا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے، ایک مرض کی 3 طلاق۔ اب میں نے سوال یہ ڈالا کیا، یہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ ایک غیر مقلد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق، مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ہوئی ہے، اس نے کہا اچھا ایک ہوئی ہے کہ ہاں، اس نے کہا 9 طلاق، 3 1 ہو گئی، 6 2 ہو گئی اور 9 3 ہو گئی۔ اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں، صحیح حدیث سے فیصلہ کریں کہ کیا 9 بھی 1 ہوتی ہے یا نہیں۔ اب یہ قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی، ایک صبح کو، ایک ظہر کے بعد، ایک عصر کے بعد۔ اب یہ ایک مجلس تو نہیں ہے نا، 3 مجلسوں کی 3 طلاقیں جو ایک دن میں دی گئی ہیں وہ 3 ہیں یا 1 ہے، یہ اس کو بھی 1 کہتے ہیں، لیکن اس پر یہ قیامت تک حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے ایک طلاق پیر کو دی، دوسری منگل کو، تیسری بدھ کو، 3 دنوں میں دی ہوئی 3 طلاقوں کا حدیث سے صراحتاً ہمیں حکم بتایا جائے۔ یہ زبانی کہتے 1 ہوئی، لیکن لکھ کر نہیں دیتے کیونکہ حدیث ان کے پاس ہے نہیں۔ کل ہی ہمارے یہاں دورہ حدیث یہ لڑکا کہہ رہا تھا جی میں یہ سوال لکھ کے لے گیا ان کے مدرسے میں، تو میں نے وہ چٹ دی، میں نے کہا جی اس کی کوئی حدیث ہے تو لکھ دے، تو کہنے لگے کہ میں حدیث لکھ کر نہیں دوں گا، زبانی سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا اگر آپ لکھ دیں گے تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھے شاید زبانی یاد رہے یا نہ رہے۔ تو آخر اس نے پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا خیر مدارس سے۔ تو اس نے اٹھ کے دھکے مارنا شروع کر دیا، نکل جائے یہاں سے، تجھے میں زبانی بھی نہیں بتاؤں گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک طلاق پہلے ہفتے دی، دوسری دوسرے ہفتے، تیسری تیسرے ہفتے۔ اب 1 مہینے میں 3 ہفتوں میں دی ہوئی 3 طلاقیں، یہ 3 ہیں یا 1 ہے؟ اب اس پر یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں سوچتا، زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ایک طہر میں 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو فلا تحل ہوتا تن کے حج زوجن غیرہ، تقریباً 22 صحابہ اور تابعین کے اقوال صرف مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ایک مجلس بلکہ ایک کلمے سے 3 دی ہوئی طلاقیں بھی 3 ہوتی ہیں۔ لیکن آپ حضرات طلباء پڑھ جاتے ہیں ان کو اور گزر جاتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ، اس میں مجلس کا لفظ نہیں ہے، آپ گزر جاتے ہیں آگے۔ اب وہ 2 قسم کے ارشادات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ حضرت بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے، اب کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی بھی گئی، فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ۔ آپ یہ پیش کرتے ہیں
وہ غیر مقلد شور میں کہتا ہے ایک مدرس کا لفظ دکھاؤ، ایک مدرس کا لفظ یہ میں نہیں مانتا۔ اب ایک مدرس کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ گناہ وہی 3 طلاقیں ہیں جو ایک مدرس میں دی گئی، جو 3 توڑوں میں دی گئی ہے کوئی امت کا آدمی نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو یہ لفظ صحابہ کرام بار بار ارشاد فرماتے ہیں اشاعت ربا کا وبانت من کا امرات کا فلاط حتا تن کے زوجن وغیرہ، کہ تو نے گناہ بھی کیا، خدا کی نافرمانی بھی کی۔ اب یہ ان سے پوچھے کہ 3 طلاق کون سی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، تو ایک مدرس کا لفظ اس میں آئے یا نہ آئے، جب اس میں گناہ کا لفظ آ گیا تو وہ وہی طلاق ہے۔ چنانچہ ساتھ محمود بن لبید کی حدیث نسائی سے رکھ دیں ان کے آگے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت پر سخت ناراض ہوئے، بار بار فرما رہے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تم میں موجود ہوں، اور تم خدا تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء اڑاتے ہو، آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اتنی ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کو درخواست کرنی پڑی کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے اور آپ کا غصہ جو ہے فروغ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول اس سے اتنے ناراض ہیں کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کا غصہ فروغ ہو جائے۔ سارے صحابہ اس سے ناراض ہیں، سارے امام ناراض ہیں، لیکن غیر مقدسوں کے گھر عید ہوتی ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، صحابہ سارے ناراض ہیں، ائمہ سارے ناراض ہیں، لیکن غیر مقدس خوش ہے کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم یا بلکہ خود جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی سارے کہیں گے حلالہ، اللہ بھی فلا تحلت حتی تن کے زوجن وغیرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے تو اس کے پاس پہلے قیامت ہے۔ سارے صحابہ بھی یہی یاد کرتے جا رہے ہیں، سارے ائمہ بھی، وہ سارے حلالہ بتائیں گے، حرامہ بتانے والے دنیا میں صرف ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رکھ لو اس کو، ساری عمر حرام کرو اور بیوی کو رکھو۔ میں نے ایک سے کہا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں جب یہ فتویٰ دیتے ہو؟ سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہے، ان کے بارے میں سکھر میں گیا تو عجیب بات سنی کہ جب کوئی آتا ہے نا 3 طلاق والا فتویٰ لے کر تو اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن لا اٹھا کے، مسجد میں بیٹھا ہے وہ قرآن لے آتا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن پاک کھول کے کچھ سمجھائے گا مجھے، نہیں، وہ قرآن سر پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن سر پر رکھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو، اور 20 سال سے دے رہا ہے، ابھی تک طلاقیں ہوئی نہیں کرتی۔ اس طلاق کیا ہی بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا نا، وہ چکلے میں بیٹھ گئی، جب کوئی آتا ہے ادھر فارغ ہوتی 2 نفل پڑھنے، کسی نے کہا تھا تو وضو نہ غسل، وضو توڑنے والا تو خامن تھا، فوت ہو گیا اور دوسرے ٹوٹتا ہی کرتا، وہ سارا دن یہی کام رہتا، اور اس کے بعد پھر جناب نفلوں کے لیے تو باندھ لیتی۔ کسی نے کہا کہ وضو، اس نے کہا کہ وضو تو خامن سے ٹوٹتا تھا نا، دوسرے سے کیسا وضو ٹوٹتا تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی فرمایا، اور صحابہ اس جگہ پر جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی پڑ گئی، اور یہی آیت پڑھتے ہیں فلا تحل حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ یقین اسی طلاق کے لیے ہے جو گناہ کے طریقے سے دی جائے گی۔ اسی حضرت محمود بن نبیر رضی اللہ عنہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر 3 ایک ہوتی تو حضرت کبھی غصے نہ ہوتے،
پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نے ایک طلاق سن کر غصے ہوئے، 3 پر غصہ ہی۔ تو بعد میں فرمانے لگا میں مری ایک جگہ گیا تو وہاں قریب مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو 2 مقدی تھے، ایک امام تھا اور تھے وہ غیر مقدم۔ 1 سال کے بعد جانا ہوا تو امام ایک اور پیچھے 11 مقدم۔ تو میں نے گھر آ کر بات کی کہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں، آخر 1 سال میں 11 آدمی غیر مقدم کر دیے، 9 آدمی ہے۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی نہیں، اتنے سارے طلاق والے مجھے اور کسی جگہ ان کو پتہ ملتا نہیں، اس لیے بیچارے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے پتہ مل جائے گا، چلو وہاں چلو۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تو یہ گناہ کا لفظ جو ہے روایات اور احادیث میں آ رہا ہے، دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مرفوع روایت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ تو چونکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ رجوع کر لو، پھر اگر طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی میں دینا جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ پہلے خوب ہونا لگتا کہ ہمت کا یہ مطلب بیان حضرت نے فرمایا۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت اب میں نے 1 طلاق دی تھی، آپ فرما رہے کہ رجوع کر کے پھر طلاق دینا، اگر میں نے 3 دی ہوتی پھر حضرت نے فرمایا پھر تجھے گناہ بھی ہوتا اور بزرگوں سے جاتی۔ ایک تو جن احادیث میں گناہ کا لفظ آتا ہے، یہ تم سے ایک مدرس کا لفظ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ، اس میں ایک لفظ کا نہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں اس کو۔ تو میں نے بتایا کہ جس میں گناہ کا لفظ موجود ہے، گناہ اسی 3 طلاقوں کو کہتے ہیں جو ایک مدرس میں یا ایک کلمے سے دی جائے۔ دوسرا، تقریباً 16 صحابہ اور کئی ایک تابعین عبدالرزاق ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایسی عورت جس سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، غیر مدخولہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو حضرت 3 طلاق دی گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا کہ گناہ بھی ہوا اور اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک مدرس بھی نہیں، ایک لفظ کلمے سے 3 طلاقیں کرتی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اس کو 1 طلاق دی تو اب ایک ہی بیان ہو گئی، اس کے بعد اب نہ نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے، اور طلاق واقع ہوتی ہے اور یا نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ تو اگر اس نے اسے یوں کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ پہلی طلاق سے باہر ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق تھی ہی نہیں۔ اس لیے غیر مدخولہ کو 3 طلاق کرنے کا یہ کی صورت ہے کہ اکٹھا کہا جائے تجھے 3 طلاق، ایک مدرسے میں اگر الگ الگ کہا جائے تو پھر اس کو 1 طلاق کرتی ہے، لیکن اکٹھا کہہ دیا جائے کہ تجھے 3 طلاق تو پھر 3 ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک روایت میں ایک مدرس کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کو ایک مدرس نہیں 3 طلاقیں ایک کلمے کے سوا ہو سکتی نہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں، امت میں کسی کی ہو نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہے پہلی میں نے وہ گناہ والی روایت کا درج کیا، جتنے بھی صحابہ نے فتویٰ دیا ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر ایک صحابی کا کوئی انکار دکھا دے صحیح سمجھ سے تو ہم 1 لاکھ روپیہ فی روایت انعام دیں گے۔ ایک تابعی کا صحیح روایت سے انکار دکھا دے تو ہم 1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ اس طرح تابعین نے فتویٰ دیا، کسی تابعی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ یہ آج پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، یعلمون کتاب اور الحکمہ، اور یہ غیر مقلد مولوی سے پڑھتے ہیں۔
اور جنہوں نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، ہم سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا ہے، وہ اس آیت کو گناہ والی طلاق پر اور غیر مدخولہ کی طلاق پر فٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ہم ایمان تھوڑا کرنا تھوڑا کرتے ہیں، ہمارا عبداللہ کا عمر کہتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہے۔ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سناتے ہیں کہ جب ان سے غیر مدخولہ کے بارے میں بھی اور گناہ والی طلاق کے بارے 3 طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہ عبداللہ بن عباس کا کرنا پڑا ہے، ہمارے ڈیرا غازی خان میں عبداللہ اللہ کہتا نہیں طلاق ایک ہوتی، ہم کیسے عبداللہ بن عباس کو مان لیں؟ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے، ان نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور کسی ایک صحابی کا، کسی ایک تابعی کا، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کا اس پر انکار نہیں، لیکن غیر مقلدین بالکل نہیں مانتے اس بات کو۔ قرآن کی بات ہے، قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ سے ہو رہی ہے، تابعین سے ہو رہی ہے، امت کے اجماع سے ہو رہی ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس ضد ہے اور کوئی چیز نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آج کل دنیا کے فیشن کو دیکھنا ہے۔ میرے ہم عمران بھی بیٹھے یہاں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسی طلاق کا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا۔ کیوں؟ تو لوگ ڈرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا۔ جب سے انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی ہے نا، اب دیکھو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اتنا آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم پھر فتویٰ دے دیتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی دے ہو رہی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہ چھوڑا آپ نے۔ اگر آپ فتویٰ نہ دیتے پھر وہ اکٹھے رہتے تو کل یہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ نکاح اس کا باقی ہے، ہلکا کہ تم نے ایمان نہیں لیا اس کا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں۔ ایک دفعہ اس وقت تھی جب میرے پاس وہاں مناظرہ تھا، پہلے 40 تحریر دے دیا، اب جان چھڑائے۔ جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوڑتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں کرنا مناظرہ تو آپ تحریر کے اوپر لکھ دیں کہ ہم نے چیلنج دیا تھا واپس لیتے۔ اب نہ جان چھوڑے، آ کر ہم ان کی مسجد کے دروازے پر 4 بجے لے گئے، 2-4 بجے کھڑے کر کے ہم نے اسپیکر اوپر لگا دیا، اوپر میں کھڑا ہو گیا، لوگ سارے باہر گئے۔ اب میں نے کھڑے ہوتے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو بھائی یہودیوں کا مذہب ہے کہ 1000 طلاق بیوی رکھ سکتے ہیں، اسلام کہتا ہے 3 کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمیں اسلام کی بات ماننی چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں والی ماننی چاہیے۔ اب جب یہاں سے میں نے شروع کیا یہ بھاگے 2-3 رات تو بھی ہم آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں۔ اب کھڑے ہو کر شور کیا مچایا کہ ایک پہلے 1 طلاق دینا سنت ہے، سارے اسٹیج پر کہیں 1 طلاق دینا سنت ہے، 1 طلاق دینا سنت ہے۔ میں نے کہا یہ کہ لکھ کے دے جو میرے پاس سنت پوری ہو جائے، ہمارے سوال ہے نا 1 طلاق لکھ کے دے دو تاکہ سنت پوری ہو جائے، پھر آگے مناظرہ شروع کر دیں۔ جو بھی دے دے میں نے کہا آپ سنت نہیں مانتے۔ اب مغالطہ عوام کو کیا دیتے ہیں کہ حنفی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ 1 دفعہ 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ تو جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ تم دیکھو ہمیں نہیں چاہتے کرنا۔ اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں
لیکن یاد رکھیں کہ حیض میں طلاق دینا بھی گناہ اور حرام ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، صرف ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب غیر مقدمے میں بھی اختلاف ہے، کچھ تو باقیوں کے ساتھ ہے، کچھ ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے تجلیات میں میں نے یہ سوال اسی پر بھی لکھا ہے کہ ایک غیر مقدم سعودیہ گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے بیوی کو طلاق لکھی۔ اب جب طلاق پہنچی تو بیوی حاضر میں تھی، اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے جب طلاق ملی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوگا، وہ کہتا ہے جب لکھی تھی اس وقت اعتبار ہے۔ فقہ سے چھوڑ کر حدیث سنی انہوں نے کہ جب لکھی گئی تھی اس وقت طلاق ہوگا، طلاق حاضر کا اعتبار، یا جب اس کو پہنچی اس وقت ہوگا۔ فقہ تو کہتی ہے کہ جب لکھی گئی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث سے میں نے کہا ہمیں ذرا ثابت کر کے دکھاؤ، تو دیکھو حرام میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی پاکی میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں ایک دفعہ صحبت ہو چکی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے عدت میں گڑبڑ ہوگی۔ حیض میں طلاق دی تو اب سوال ہوگا یہ حیض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عورت کو پریشانی میں ڈال دیا نا۔ شوق کے بعد طلاق دی تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حملہ ہوگی۔ اب یہ مسئلہ بنے گا بیچاری کے لیے کہ اب مدت جو ہوگی عدت وہ وجہ حمل سے ہوگی یا حیض سے ہوگی، تو پریشانی ہوئی نا۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کل میں پورے ہونا میں عدت ہی نا۔ لیکن اگر ایسے طور میں طلاق دے دی جس میں صورت کر چکا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے 3 دفعہ اگر دی تو ٹھیک ہے، شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اب اس میں ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک سے آپ کو تفصیل دکھائیں کہ اگر ایک میں اس میں 3 دی جائے تو ایک واقع ہوتی ہے، قرآن اس کا ان کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک سے صحابہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، کہ جس نے حد سے آگے گزر گیا، حد تو یہ تو ایک طور میں اطلاق دی گئی، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اگر وہ ایک نہیں تو ظلم کیا ہوا، وہ تو بھی ظلم کے بعد گیا، ظلم تو جاری ہوگا نا، تو حد توڑ گیا، اب اس چیز کو سزا ملنے کے اگر تو حق ہو نہ سکے۔ اسی لیے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا سے ڈرتا تو پھر تیرے لیے کوئی راستہ نکلتا، تو خدا سے نہیں ڈرا اس لیے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی ہو گئی۔ اب یہ جو قیاس ہے کہ چونکہ طریقہ غلط ہے، غلط طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جو ائمہ مجتہدین نے صحیح قیاس کیا ہے اس قیاس کو تو یہ نہیں مانتے۔ یہ قیاس نے رافضیوں سے چوری کیا، رافضیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہوئی واقع نہیں ہوتی۔ قیاس کس پر کیا تھا کہ غلط طریقے سے کوئی نماز شروع کرے تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح الاثار میں اس قیاس کی درجہ اڑا دی، فرمایا کہ قیاس ہی غلط ہے تمہارا، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس لیے نماز کے داخل ہونے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے خارج ہونے پر قیاس کرنا۔ اب نماز کے داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ صحیح طریقے سے داخل ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن اگر خارج کرنے کا ہونے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ تو نماز سے بھی نکل گیا، گناہ ہو گیا۔ لیکن اگر اٹھ کر بھاگ گیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے تو یقیناً پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نماز سے نکل گیا اور اس کو گناہ بھی ہوا۔ تو اس لیے جس طرح نماز سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صحیح شریعت کے مطابق اس میں انسان نماز سے بھی نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح طلاق کے 2 طریقے ہیں، ایک شریعت کے مطابق طریقہ، ایک طور میں طلاق دی جائے، اور دوسرا یہ کہ غلط طریقے سے دی جائے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام شافعی کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا،
امام مالک کا کیا ان کو اچھا نہیں لگتا، امام احمد کا کیا ان کو اچھا نہیں لگتا، راہیوں کو کیا اچھا لگتا، اور پھر کبھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ قیاس ہے راضیوں کا جس کی امام طحاوی رحمۃ اللہ نے دجیے آگے سے تیسری صدی میں، اور آج تک یہ سارے مل کر راضی اب یہ اس کو رفع نہیں کر سکے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں حنفی اور غیر مقلد کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلد کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کا بڑا نام لیتے ہیں بیچارے، صفحہ 791 جلد 2 پر باب ہے، امام بخاری نے باندھا باب من اجازت تلقات الصلاۃ، 3 طلاقوں کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ امام بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، ان کے ہو تو 3 طلاق کی کبھی دیر سے گناہ بھی نہیں ہوتا، 3 ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ باب باندھا ہے، اس میں پہلی حدیث حضرت ابو دردار ابو اجرانی والی لائے ہے، لیان کا قصہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا، انہوں نے قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی قسمیں کھا لی۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مقابلے میں بیوی نے بھی قسمیں کھائی ہے۔ حضرت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، ان کے دل میں یہ آیا کہ اب یہ کہیں پھر صلح کی کوشش نہ کرے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تب یا میرا رسول اللہ حضرت کے فیصلے سے پہلے تو یہ ایک مجلس میں ایک ہی طرح 3 طلاق ہوئی، کیوں؟ حضرت ابو دردار صحابی کو پتا تھا کہ 3 طلاق کا ایک میں سے دی جائے اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ صلاح کرواتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلاح کرواتے ہیں، نہ کوئی صحابی صلاح کرواتا ہے نہ کوئی امام صلاح کرواتا ہے۔ اس نے فوری طور پر یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہ بات بالکل واضح تھی، ذرہ میں بھی شک نہیں تھا۔ اس صلح سے بچنے کی ایک صورت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں کہہ دی جائیں گی، اب تو اللہ تعالیٰ بھی صلح نہیں کرائیں گے، اللہ کے رسول کا اپنی صلح نہیں کرائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت رفاع قرظی والی ہے، ان کی بیوی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اب مجھے میرے خیال میں 3 طلاقیں دی ہے، مجھے زیادہ پہ کہیں بٹا کا لگ جاتا ہے، کہیں تلّہ کا سلاسل ہے، کہیں آنکھ ہے، کہیں تفریقہ کی سلاس ہے۔ علماء نے اس پر عظیم بات لکھی ہے کہ یہ ساری حدیثوں کو محدثین صحیح مانتے ہیں، کس لیے کہ جس طرح بھی 3 طلاقیں ہوں گی، چاہے بٹا سے ہو جائے، تلّہ کا سلاسل سے ہو جائے، آنکھوں کے اسلامی 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو محمدی لوگوں نے 3 کے واقعات ہونے پر گراوٹ کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں لایا۔ اب دیکھیے وہ عورت بیچاری حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے۔ میرے خان نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں نے عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح کیا، اب وہ اس قابل نہیں تھا، ان لوگوں کا خطبہ تو سعودی حاضہ اس طرح ہے کپڑے کی طرح۔ اب اگر وہ مجھے طلاق دے اور پھر میں پہلے فیصلے سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب توجہ ذرا فرمائے، اللہ کے آخری پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی پریشانی حضرت کے سامنے ہے۔ آخر عورت جو ہے یہ انتہائی پریشانی ایسی بات کہہ سکتی ہے۔ اگر حضرت پاک کے خیال میں 3 طلاق کی کوئی صورت نہیں ہوتی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے تو حضرت تفصیل پوچھتے کہ کس طرح دیکھتے تاکہ انسان کی شاید پریشانی اسی سے ختم ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صورت حضرت پاک کے ذہن میں پھر نہیں گرے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک کو شرح سے نہ پوچھتے، کچھ پریشانی کا علم ہے وہ پوچھتے کہ اگر 2 ہے تو پھر 1 ہے، 2 ہے تو پھر 3 ہے۔ لیکن حضرت پاک کے ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تک نہیں تھا
کہ 3 طلاق کی کوئی قسم نہیں آتی ہے جس کے بعد عورت کو واپس کیا جا سکتا. اب جو صحیح بخاری شریف میں جو دلائل ہے وہ ان کے خلاف ہے اور ایک روایت بھی صحیح بخاری سے یہ اپنے ہاتھ میں پیش نہیں کر سکتے. کیا مطلب جو میں نے 4-5 سوال دیے ہیں ان میں سے ایک ہی حدیث بخاری سے نکال دیں اور 10 لاکھ روپیہ پھر دوسرے کو انعام دیں گے. میں خندر رکھے گا میں تلوار ان سے یہ بازو میرے آزما ہوئے. اب مسلم شریف ہے اس میں بھی یہی حدیث ہے. ابو رضوانی والی بھی ابو درداء والی بھی ہے حضرت عائشہ والی بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے حضرت ابن عمر کے حیض میں طلاق دینے والی. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مثلا سمجھ میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حیض میں طلاق دی ہے 3 طلاقیں دی ہے اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا گناہ بھی ہوا اور بیوی باندھ سکے کہ حضرت عبداللہ نے عمر سے طلاق دی تھی حضرت نے فرمایا کر وہ کر لو. حضرت نے فرمایا کہ انہیں 1 دی تھی تو نے 3 دی اس لیے اس کو تو حق دیا ہے لیکن تمہیں حق باقی نہیں رہا. اب زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کا ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ صفحہ 470 اور 478 ہے جلد اول مسلم کا اور 3 طلاق والی یہ صفحہ 463 ہے جلد اول پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی. عمر فاروق کے 2 سالوں میں بھی ایک ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے فرمایا الناس قد استعجلوا في امر قابلهم في اناق فانجروا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جن میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اس لیے آج جو انہوں نے جلد بازی کیا ہم یہی جلد بازی پر نافذ کرتے ہیں. برطانیہ میں تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر. انہوں نے کیا کیا مسلم شریف کا یہ صفحہ فوٹو کرا کے تقریر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ 2-4 طرف سے گھر میں آپ نے آگے کر کے مطلب کیا کہ ہم فون کہیں گے کہ ہم نے فوٹو تقسیم کیا تھا کوئی جواب نہیں دیا. تقریر میں جواب میں بہت مقصد دیا کرتا ہوں جو کیا پڑا میں نے کہا بھی دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں. ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر 1 ہوتی ہے. یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے کہا جو مسلم کا صفحہ بھیجے ہیں ایک مجلس پر 12 لگاؤ 1 لاکھ روپیہ ہوا اس میں سرے سے 1 مجلس کا لفظ ملیں گے. اب بابا وہ کہتے ہیں لگاؤ 12 کیونکہ تم تو 1 مجلس پیش کرنا چاہتے ہو نا بھائی تمہاری جب رہی اس میں 1 مجلس کا لفظ نہیں دکھا سکے آخر وہ باقی کو لے کے چلے گا. تو اس میں سرے سے 1 مجلس کا لفظ لو پھر نہ وہ حدیث کی کوئی قسم نہیں نہ وہ قول رسول ہے نہ وہ فعل رسول ہے نہ وہ تصویر رسول ہے کہ حضرت کے سامنے یہ بات ہوئی اور خاموش ہے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بیچارے اس کو اٹھاتے ہیں. ایک دن ایک میرے پاس آ گیا مسلم شریف کرنے والی ہاتھ میں نہیں آ گیا چہرے پر بڑا غصہ 2 آدمی میرے ساتھ میں 10 بجے بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے کہ 1 مچ کی 3 طلاق کے بعد حلالہ ہوتا ہے. میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا. کیوں کو کہتا ہے میں نے کہا ہم کیوں کو یہ مسلم نے کیا ہوا ہے میں نے کہا تو پورا مسلم میں آدھا بس پورا ہوں. میں نے مسلم کا صفحہ 491 صفحہ نکالا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کے زمانے میں ہوتا کرتے رہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے رہے حضرت عمر کے 2 سالوں میں متا کرتے رہے پھر حضرت عمر نے متا سے منع فرما دیا. تو میں نے کہا کہ پورا مسلم بن حضرت کا دور نبوت کتنے سال ہے 23 سال 2 سال صدیق اکبر کے کتنے ہو گئے 25 اور 2 عبداللہ کھڑا کر کے کتنے ہو گئے
میں نے کہا تو نہ لالا کرا تو 27 سال موتا کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ 27 سال موتا کرواتی رہے اس کے بعد لے لو پھر تاکہ دونوں روایتوں کا رمض ہو جائے اور پکے راوی بنو. اب جب میں نے یہ دکھائی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے جب میں آپ راوی بننا ہے تو پورے بننا چاہیے نا. ویسے حضرت المہدی نے تو لکھا کہ موتا کا انکار بھی جاگ ہوگا اور ایک جگہ لکھا کہ موتا اہل مکہ کا پھول ہے اس حضرت المہدی میں. تو مقصد یہ ہے کہ اب اس حدیث کا یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی اور وہ صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی. حضرت عمر کے جب 2 سال میں بھی حلال چلی جاتی تھی. حضرت عمر نے اس حلال کو حرام کر دیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا یہودیوں کے آبار اور اذان کا طریقہ ہے. خلیفہ راشد کیسے حرام کو حلال کر سکتے ہیں یا حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تو پھر ان کو خلیفہ راشد کیسے مانا جائے گا؟ قرآن نے بتایا کہ یہ تو چوروں پر آباد اذان ایسا کام کرتے تھے. خلیفہ راشد کیسے کرے گا؟ اور پھر تجلیات میں اسی میں جو اپنے سوالات لکھے آگے میں نے سوال لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے آپ کے خیال میں خدا کے حلال کو حرام کر دیا اب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے یا اللہ کے ساتھ رہے رسول کے ساتھ رہے؟ وہ کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے. کلمہ نبی کا کرتے تھے بات عمر کی مانتے تھے. اب حضرت عثمان عمر سے وصال ہو گیا. چلو اس وقت تو آپ مانیں گے شاید صحابہ نے تکیہ کیا ہوگا ڈرتے ہوگا حضرت عمر سے لیکن وصال کی بات تو ڈر نہیں تھا نا. حضرت عثمان کے زمانے میں سارے صحابہ حضرت عمر کے فتوے پر چلتے رہے یا آپ کے خیال میں اللہ رسول کے فتوے پر ایک اور بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی مخالفت. حضرت علی کے زمانے میں سارے صحابہ معذلہ آپ کے خیال میں اللہ رسول کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ ہو گئے. بعد میں چاروں امام جو آئے وہ ساری حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سوچ رافضی کی طرح سکتی ہے سننے کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے خود اس مطلب کو واضح فرما دیا. مصنف ابن ابی شیبہ نے مونورات ذریعات میں نقل کر دی ہے. اصل میں یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے. ابو داؤد میں لفظ ہے حدیث میں غیر مدخولہ. نسائی میں باب ہے ابن ابی شیبہ میں باب ہے. پھر پورا باقی انہیں حدیث میں لفظ ہے کہ جو غیر مدخولہ ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. ابن ابی شیبہ عبدالرزاق نے پوری بنا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر اکٹھے 3 طلاق دی جائے تو 3 انت طالق ثلاث اور اگر الگ الگ دی جائے تو طلاق لفظ ابن ابی شیبہ نے اور عبداللہ کو تو انت طالق انت طالق اس طرح کے الفاظ تو پھر وہ ایک سے دائیں ہو جائے گی ایک 2 آ جائے. اب اس پر پھر توجہ فرمائے کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاق دینے کے 2 طریقے تھے. ایک یہ تو اسے کہا جائے کہ یہ 3 طلاق یہ 3 ہی ہوتی ہے. ایک یہ کہا جائے کہ وہ طلاق الگ الگ الفاظ سے یہاں چونکہ وہ پہلی طلاق سے دائیں ہو جاتی ہے نہ پھر 2 طلاق کے وقت محلے نکال نہیں تھی جیسے کسی کی بیوی جا رہی ہو اور آپ جیسے کہتے ہیں طلاق واقعہ ہوگی وہ تو کسی کی حکم اس کی رہی نہیں. اس کے بعد جو ہے نکاح میں ہے. اب اسی پر توجہ فرمائے حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اس کام میں جس میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اب ڈھیل کا طریقہ کیا تھا اسے کہا جائے طلاق طلاق طلاق. اس میں بعد میں نکاح کی گنجائش ہے. دیکھو سچے کے بعد نکاح کر لے تو بہن طلاق ہی ہے نا نکاح تو نہیں ہوئی. اور بند رہنے کا طریقہ کیا تھا اسے کہا جائے کہ جو 3 طلاق اس کے بعد کوئی اناپ نہیں کوئی سوچ بچار کا موقع نہیں. تو اصل بات کیا نکلی کہ حضرت کے زمانے سے لے کر
بس سن لیا تھا حضرت سے کہ ایک نسل کو انطلاق دینا گناہ ہے، تو اگر کوئی غیر مدخولہ کو طلاق دیتا تو ان کے بعد تجھے طلاق 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 وہ لفظ سے اور ایک ہوتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خوب فتوحات ہوئی، بہت سی لوگ آئی، بہت سے لوگ نام مسلم کو کہنے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ کہنے لگے تجھے 3 طلاق. یہ تھا وہ جلد بازی کا طریق. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پھر اس کو نازل بنا دیا. یہ جو میں نے تشریح حضرت ابن عباس سے خود نقل کی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہ حضرت عمر پر ہے نہ صحابہ پر. یہ مسئلہ کہ اس کو کہا گیا تجھے 3 طلاق، اس کا حکم حضرت عمر نے بیان کیا، یہی حضور پاک کے زمانے میں تھا، یہ حضرت صدیق کے زمانے میں تھا، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہ کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ اس کو ایک ہوگی غیر مدخولہ کو، یہی حکم حضرت کے زمانے میں تھا، یہی حضرت صدیق کے زمانے میں تھا، یہی صحابہ کے سارے زمانے میں رہا، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اس تشریح سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا صحابہ کرام نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا، ہے طلاق دینے والے نے طلاق کا طریقہ بدل دیا. طلاق دینے کے 2 طریقے تھے، ایک جو جلد بازی کا تھا اور ایک جس میں دین کی کی. حضرت کے زمانے میں طریقہ وہ تھا جس میں دین تھی، طلاق طلاق طلاق. اور ایک صدیق کے زمانے میں بھیڑ والا طریقہ تھا. اب نامسلم لوگوں نے جلد بازی والا طریقہ اختیار کیا، تو جو طریقہ اب اختیار کیا اسی حکم کو حضرت نے لاگو کروا دیا. اب صحیح مسلم میں اس قول کے علاوہ اب جب میں نے ایک کو ابو داؤد شریف سے دکھایا، سنن قرہ باقی سے دکھایا، ابن ابی شیبہ سے دکھایا، اور اس سے عبدالرزاق سے کہ غیر مدخولہ کے بارے میں یہ ہے، نسائی میں بات یہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ 4 کتابوں میں ہے نا، مسلم میں تو نہیں نا. تو میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرس کے لیے ہے، تو جمیعن کا لفظ صرف عبدالرزاق میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں. جہاں اپنی مرضی پر آتے ہیں تو ایک کتاب سے مانتے ہیں، اور یہاں جب مرضی بول نہیں چاہتا تو 4-5 کتابیں نہیں مانتے. ہم دونوں کو مان رہے ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں عادت ہے اصل میں حدیث کے انکار کی. اب ترمذی ابو داؤد شریف کی طرف آ گیا، سیاستہ میں یہ ہے امام ترمذی بھی اور ابو داؤد کی اطلاع کے بقا کے بعد میں حضرت رقانہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایسا لفظ بولا جس میں نیت ایک کی بھی ہو سکتی تھی، 3 کی بھی ہو سکتی تھی. اب نیت دل میں کی، زبان پر نہیں آئی. تو حضرت نے پوچھا کہ ماں عرب کا بھی ارادہ کا، تیرا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ ان نے کیا واللہ ما عرب تو اللہ، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک. حضرت دوبارہ پھر قسم لی، پھر انہوں نے کیا واللہ ما عرب تو اللہ، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق ہے. اس حدیث سے سمجھو کہ تیر کو زبان تک نہیں آیا. ایسا لفظ بولا جس کی صرف دل میں 3 کی نیت ہو سکتی تھی، پھر بھی 3 واقع تھے. وہ زبان تک نہیں آیا. کسی کام پر لکھنے تو خدا زبان پر 3 کا لفظ نہیں آیا. زبان پر ایک ایسا لفظ آ گیا جس کی دل میں نیت 3 طلاق کی ہو سکتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں بھی قسمیں لے رہے. اب جو تلوار نیام میں کاٹ رہی ہو، اندر دل میں بھی لفظ کاٹ رہا ہے، طلاق کو ختم کر رہا ہے، تو جب زبان پر آئے گا پھر تو نہیں کاٹے گا بھی. تو اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حضرت رقانہ رضی اللہ عنہ حضرت نے قسمیں لی اس بارے میں. تو یہ بھی ہماری بالکل واضح دلیل ہے. ابن ماجہ میں بعض افراد بعض طلاق کی وجہ سے غائب. حضرت فاطمہ نامی ایک عورت کا واقعہ ہے. مسلمانوں میں تو الفاظ ہے کہ میرے سامنے مجھے 3 طلاقیں دی. البتہ بعض کتابوں میں ابن ابی شیبہ تکلیفات کا لفظ ہے، بعض میں بتا کا لفظ ہے، بعض میں طلاق کا 3 الفاظ ہے.
لیکن میں نے پہلے بخاری اور حدیث کی معرفت کر دیا تھا کہ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ یہ سارے الفاظ اسم میں راوی بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے حکم میں امت میں کبھی فرق ہوا ہی نہیں، اس لیے ان پر کبھی جھگڑا نہیں کیا گیا کہ یہ لفظ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو چونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک دفعہ سلاسل کہا یا تراک سلاسلہ کہا یا اور ایسا لفظ بولا جس سے تین کی نیت ہو سکتی ہے تو تین ہی ہوتی ہے، اسی لیے محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کہا اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ تین طلاق جس طرح سے بھی جن الفاظ سے بھی ہو جائے امت کا اتفاق ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے، اس لیے ان میں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، تو جتنے الفاظ بھی ہے ہمارے خلاف ان میں ایک بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے الفاظ بھی صحیح ہے، تو جس طریقے سے بھی تین طلاق دی جائیں گی وہ تین ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، سننے پورا باقی کی 7ویں جلد میں اس پر بڑی تفصیل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تو بیعت کے بعد گھر تشریف لائے، ان کی ایک بیوی نے کھڑے ہو کر مبارک دی کہ امیر مومنین مبارک ہو، آج آپ امیر مومنین بن گئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کرنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا باپ کی گائی کا قدمہ تھا، تو سب نے کے وقت کو مبارک دے تو نفسیاتی طور پر آدمی کو غصہ آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے باپ کی جدائی کرنے میں مبارک دے رہی ہے تو یہ 3 طلاق یہ ارشاد فرما دیا۔ وہ اپنی عزت بگاڑنے لگی، جب عزت کے دن پورے ہوگا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے کسی مولوی کے ہاتھ کچھ لکڑی اور کچھ کپڑے اس کے پاس بھیجے کہ آج وہ جائے گی، کچھ آخری نشانی کے طور پر اس کو کچھ دے دیا جائے۔ وہ مولوی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز جو لے کر گئی تھی لے کر واپس آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ جا چکی تھی کہ حضرت نے جانے کی تیاری کر رہی تھی، تو پھر یہ دیے نہیں تو جی میں نے دے دیے تھے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک شعر اس میں پڑا جو سننے پر باقی ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا تو میں بھی ان کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ جب یہ شعر امام حسن نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی بات سننے والی فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے کاموں سے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دفعہ بھی دے دی مدن بھی دے دی وہ 3 ہو جاتی ہے تو میں اس کو روک کر اس سے نکاح کر لیتا، یہ تو ختم ہوتی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن رو رہے ہیں کوئی ان کو فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ رو لیں، ہمارے پاس فتویٰ ہے، ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اس طرح ایک مغالطہ بھی سمجھ جیسے ان کو مغالطہ پڑا ہے، سننے پورا 10ویں بار کی 3ری جلد میں، سننے پورا کی 7ویں جلد میں ایک روایت ہے، امام انس رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے استاد حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا جو یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں وہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ کہتے میں نے سنا تو میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے کہا تو یہ کیا حدیث سنا رہا ہے؟ گھر میں بھی سنا دی حدیث۔ میں نے پوچھا کہ جب تو نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے سنی تھی تو کوئی اور آدمی پاس تھے؟ کہا کہ یہ تو یاد نہیں کہ کون کون تھا، لیکن میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کاپی پر لکھ لی تھی، میں کاپی لا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اندر گیا کاپی لایا تو کاپی پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس میں ایک مدرسے میں 3 طلاقیں دی وہ 3 ہی ہوگی، یہ حضرت پاک کا ارشاد۔ امام انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم کچھ بیان کر رہا تھا یہاں کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے شیعوں نے پیسے دیے تھے کہ تم یہ سنا کر اور میں 20 سال سے یہ سنا رہا ہوں۔
اب ان کو وہ جو اس نے پیسے لے کر چلائی تھی نا، کیونکہ یہ بھی آگے سے پیسے لے لیتے فتوے کے، اس لیے اس پر پکے ہو گئے، حالانکہ اس کی تبدیل نہیں لگے جائیں گے. تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اور بکر صدیق کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ یہ پیش نہیں کر سکتے. لوگ ایسے تجلیات میں نے عرض کیا ہے، ایک مسلم احمد کی بات پیش کرتے ہیں، اس میں ایک مدرس کا لفظ ہے کہ وہ یہاں رکھانے والی جو سیاستہ نے ان میں الفاظ میں نہیں بلکہ امام احمد نے اس کی تردید کر دی ہے، اور ایک ایسی بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ طلاق بٹا تھی رکانا کی، وہ ان کے گھر والے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ سلاسل کا لفظ تھا وہ گھر والے نہیں ہے. تو یہ کہ کیا لفظ استعمال کیا تھا یہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، باہر والے زیادہ نہیں جانتے، اس لیے وہی روایت صحیح سمجھی جائے گی جو گھر والوں نے بیان کی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو. جب 58 تک میں مراجعہ تھا تو پروفیسر محمد شریف سیالکوٹ سے آیا تھا، اس کو مولوی ارشاد اللہ قاسمی نے یہی نکال کے دی، لے کر آیا میرے پاس، اس کا جواب دے. اس کا میرے ساتھ جاگر نے سن کے گہرا جواب، میں نے روایت پکڑ لی. میرے ساتھ دیکھو پہلا راوی ابراہیم بن سعد ہے جو بہترین درجہ تھا. حدیث سنانے سے پہلے یہ گانا روز گاتا تھا. اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں گانا گائے بغیر حدیث نہیں سناؤں گا. چنانچہ ایک دفعہ امیر میں نے اس کو بلایا ہارون شید میں، تو اس سے پتا چلا کہ یہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سناتا. یہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی حدیث سنائے. تو حضرت آپ مجھے ذرا تبلا وغیرہ میں یاد ہے، کیونکہ میں نے قسم کھائی نہیں ہے کہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سنانی. تو میری قسم نہ کرے مجھے کسارا دینا کرے گا. یہ اس کا پہلا راوی ہے. دوسرا اس کا استاد ہے محمود صاحب. امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ. اس پر موجود شاہجلہ تقسیم تحصیل کلام میں بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئینہ ثلاثہ میں تینوں نے اس کا زمانہ پایا. کسی نے بھی نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام ابو یوسف نے، نہ امام محمد نے احکام میں اس کی حدیث بالکل نہیں لی. ابھی جیسے وہ کتاب الخراج میں جغرافیہ تاریخ کی باتیں سے لگے ہوئی ہیں. مدینے میں رہتا تھا امام مالک کے زمانے کا شخص، پورے موقع امام مالک میں سے کوئی روایت نہیں. لیکن اتنی بات سارے مانتے ہیں کہ جب اس کی حدیث سے کا راویوں کے خلاف ہو تو پھر حجت نہیں ہوتی. اور یہ میں نے عرض کیا کہ جو صحیح روایت ہے ان کے گھر والوں نے بیان کی اس کے خلاف ہے. تو اس لیے قول فاصل اس کے بارے میں زادی نے بھی آخر میں یہی لکھا ہے کہ جہاں یہ منفرد ہو وہاں حجت نہیں، اور جہاں مخالف ہے صحیح روایت کا اس کے خلاف بیان کر رہا ہے. اس کا جو استاد ہے وہ داؤد بن حسین ہے، وہ خارجی تھا، حضرت علی کو مسلمان نہیں تھا نہیں تک. علامہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میزان اقبال میں ان کی عادت ہے کہ ایسا آدمی جو جعلی جھوٹی حدیثیں بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حدیث جو زیادہ مشہور جھوٹی ہو وہ مثال کے طور پر میزان میں لکھ دیتے ہیں. علامہ غازی لکھتے ہیں کہ داؤد بن حسین اکرمہ ابن عباس کی سرحد سے جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا، اور مثال میں نہیں حدیث لکھی بازار میں غلط پیش کرتے غازی نے میزان میں. اور داؤد بن حسین پر اسلامی حکومت نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ چھپ کر مرا ہے. تو یہ ایسے امام غازی کو اچھے لگتے ہیں. یہ تو اس کی سند کا حال تھا. اب متن کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کیا کرتے ہیں کہ ہم اور غیر مقدم میں ایک بڑا فرق یہ ہے
کہ ہم حدیثوں میں ٹکراؤ کی پالیسی کے قائل نہیں ہے. حتى ویسا ایسا ترجمہ کریں گے کہ دوسرے سے ٹکراؤ نہ، ایسا مطلب دیتے ہیں. ان کا طریقہ ہے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا کریں گے. ایک حدیث کا مطلب ایسا لیں گے جو 10 کے خلاف ہے، اور پھر اس غلط مطلب کا بچ جائیں گے، ان 10 کو غلط کرنا شروع کر دیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو اب دیکھیے سمجھے ایک اور بات. ایک ہے کہ یہ کہا جائے تجھے 3 طلاق، یہ 3 کا لفظ فساد کا ہنسا ہے. 3 کا معنی ایک نہیں ہو سکتا، 3 کا معنی 2 نہیں ہو سکتا، 5. ایک یہ کہ 3 دفعہ بولا جائے طلاق طلاق طلاق. اس میں دیت تاکید کی بھی ہو سکتی ہے دل میں، اور الگ الگ طلاق کی بھی ہو سکتی ہے. مثال سمجھے ایک بچہ شور مچا رہا ہے، چھانٹ 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 چھانٹ، تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے 4 دفعہ سانپ کہا تو سانپ 4 ہے، 5 دفعہ کہا تو سانپ 5 ہے. بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کتنے ہیں، وہ کہتا 1، وہ کہتا 2. کیونکہ سانپ کا نام تاکید کا نہیں ہو سکتا. چور 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 بچ رہا ہے، سارے چور مچا رہے ہیں. لیکن اس سے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ چور ہے کتنے. پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے چور ہیں بھائی. اور اگر کوئی پہلی کہے 200 تو پھر اگر کوئی پوچھے کتنے ہیں تو بول کے ہوگا نا. تو کہتے ہیں 3 چور 3 چور 3 چور. مجھے کہ تیرا 3 سے کیا مطلب ہے، کبھی پوچھے گا کوئی. اور آج میں مثال دیتا ہوں. ایک کہتا ہے زیاد کہتا ہے کہ میں نے بکر کے 15 روپئے دینے. اب جو پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی نے پوچھا کہ 15 سے تیرا کیا مطلب تھا، تو یہ حماقت ہے یا نہیں. اب آگے سے کیا کہتا ہے، وہ لکھتا ہے 15، 1 اور 5، 5 اور 1 6، میرا مطلب 6 روپئے تھا. بولا اس نے 15 تھا. اب اس نے پوچھا کہ 15 سے تیرا مطلب کیا تھا، تو یہ بھی حماقت ہے نا. 15 سے مطلب 15 سے کہا ہے تو کچھ ہوگا. لیکن اس نے اس کے بعد پھر تبدیل کیا کی کہ 15 لکھ لیا. اب کہتا ہے یہ 5 ہے، یہ 1 ہے، تو 5 اور 1 6. تو 15 سے مراد 6 ہے، تو یہ بھی حماقت ہے یا نہیں. آج حضرت رضا نے رضی اللہ عنہ یہ کہا ہوتا کہ میں نے کہا تھا 3 طلاق. اب یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت بات ہی نہیں. اگر کیا میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، جیسے چور چور چور. اب دن کی لیے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ تیرا ارادہ کتنے طلاق کا تھا، 1 کا یا 3 کا. تو وہ کہتے ہیں 1 کا. تو حضرت پاک نے قسم کے بعد اس کی بات کو قبول فرما دی. اب یہ 3 طلاق نہیں دی تھی، اصل میں 1 ہی دی تھی. اس نے وہ قسم کھاتے میں نے 1 دی تھی، یہ نہ کہتے میں 3 دی تھی. تو 1 اور 3 کا ہنسا اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. 1 سے 3 بار لفظ دہرانا. اس طرح اتنے اقوال صحابہ کے موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جمعیات میں نے 48 کے قریب درج کر دیا. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے لیے کہا 100 طلاق. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 3 سے ڈاؤن ہو گئی، ان کا گناہ بھی ہوا اور 97 کا گناہ اور زیادہ ہوا. میں نے غیر مطلع سے کہا، ان کے بعد ٹائم بھیجا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کہا کہ یہ 100 طلاق کتنی کہتا ہے 1. صحابہ کہتے 3 ہوگی، پوری سے آدھا ہاتھ ختم کر دی. وہ کہتا ہے 1. ہم کہتے کہ تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتا، کہتا ہم نے صحابہ کرنا تھوڑا پڑا. حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ میں نے کہا تھا بیوی کو 1000 طلاق، وہ کہتے 3 ہو گئی. غیر مطلب کہتا 1 ہوگی، 1000 بھی 1.
ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی کیوں نہیں مانتا؟ کیا میں نے عمر کا کام تھوڑا پڑا؟ اس پر مجھے ایک مولوی صاحب نے لطیفہ سنایا، کہنے لگے کہ مولوی محمود صاحب ان کا نام ہے، کیا بات کر رہی تھی باہر ایون سے نکل گئی جی؟ ہاں جی، کہ وہ صحابہ کی نہیں مانتے، کہتے کہ ہمارے علاقے میں جلسہ رکھا گھر میں کل نے تو 3-4 مشہور دیوبندی علماء کا نام لکھا، اس لکھتے تاکہ دیوبندی بھی سننے آئے گا، تو وہ جو دیوبندی سننے آئے گا وہ تو لحاظ کرے گا اسٹیج پہ، ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، اور ان کو دبے دبے افسر مل جائیں گے، اپنا آپریشن کریں گے پھر۔ تو میرا نام نہیں لکھا تو میں خود ہی چلا گیا، میں نے کہا بھی آپ نے تو مجھے نہیں بلایا، میں نے کہا چلو جلسہ چھوڑو، تو میں نے کہا تھا وہ آدمی بھول گیا آپ کا نام کر، وہ کہا ویسے کہ اچھا آج آپ آ گئے تو یہ کر لیں، کہا ٹھیک ہے۔ ہم مسئلہ کر لیتے ہیں کر لیں، مسئلہ جب آ گیا ہے اب یہ شور میں جائے گا تو اس کو کر لیں گے 10 منٹ تک نہیں رہے، تو یہ وقت تھوڑا ہے 10 منٹ نہیں کا جاتا میں کراؤں گا۔ میں نے کبھی دیکھو قرآن کن سے ملا؟ صحابہ سے، حدیث کن سے ملی؟ صحابہ سے۔ جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا، جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان حدیث پر ثابت نہیں کر سکتا۔ اب ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ آج تو ہتھیلی پر سرسوں جمانی ہم نے یہ معلوم ہے ان سے دکھا دو کہ ہمارے یہاں صحابہ کے اقوال حجت ہیں، تو لکھ نہیں دیتے، اور لوگ کہیں گے لکھ کے دو صحابہ کے اقوال حجت ہیں تو ہم نہیں لکھتے، وہ کہیں گے تم قرآن پر کیسے ایمان ثابت کرو گے، حدیث پر کیسے ایمان ثابت کرو گے؟ وہ جلسہ ان کا خراب ہو گیا، لوگ کے کریں گے کہ صحابہ کے نہیں کریں گے۔ اس طرح مجھے سے لگا ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آئے تو لوگوں کو دیکھو یہ مین انوار میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی فقہ میں معروف نہیں تھے، تو ٹھیک ہے لکھا ہے، اب پھر لکھا رہا تھا تو دیکھو یہ صحابہ کے بارے میں لکھا کہ فلاں فلاں فقہ میں معروف نہیں تھے، تو پھر میں نے جواب نہیں اس کا دیا، میں نے کہا بھی دیکھو رافضی صحابہ کے منکر ہیں سارے مانتے ہیں نا کہ جی ہاں، لیکن رافضی 5-4 کو بچا لیتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں، مار کو مانتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ 20 تراویح میں سارے صحابہ دیکھی تھے۔ اگر یہ نہیں 20 تراویح کو دیکھ تو کہتے ہیں نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی دیکھتی نہیں تھا تو یہ پیش کرو کہ فلاں صحابی آپ کر کے نکل جاتا تھا، 1 لاکھ روپیہ فی صحابی نام دیں گے، اب بیچارہ کو لوگوں کو دینے پڑ گیا، تو لوگ کہے کہ تم سارے صحابے کو دیکھتی گئے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہاں یہ جو غیر فقیر لکھا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ پر یک مرتبہ نہ بودن، بعض اذاہیں مرشد بودن و بعض مقلد، اور آگے قرآن کی عادت میں کہ سب اہل استنباط میں سے نہیں تھے، کچھ ایک دن دے کر کے مسئلہ پوچھتے، تو یہ تو پھر بھی قرآن میں نکلا ہے، یہ تو سارے صحابہ کو دیکھتی کہتے ہو تو اس کے بعد بہت کھڑے نہیں۔ اصل میں صرف مجھے ایک واقعہ سے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، کہنے گا کہ ایک شاہ جمال کا ضلع مظفر کا مولوی صاحب ہے، کہنے گا کہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی پڑا ہوا ہے، عالم بھی ہے تھوڑا سا آدمی پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا کہیں کالج میں پڑتا تھا، گھر نکل گئی ہے فیصلہ آباد میں، اس نے میری تقریر کہیں سنی اور مجھے اس نے منت کی کہ آپ مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے میں نے وقت دے دیا، نہ داری کا لکھا نہیں میری تعریف بول گئی اور یاد رہا جان 2 ماہ بعد دیکھ کر مجھے ملا، چلے گا آپ نے وعدہ کیا تھا آئے نہیں، میں نے کہا یار وہ مجھے تو واجب بول گیا تاریخ ہی، تو اب میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں
اور انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. میں نے اسی کو نوٹ کر لیا کہ شاہ جمال آپ اترے آ کر اڈے پر وہاں آدمی سائیکل پر آپ کو لینے آ جائے. گاؤں میں جانا تھا. تو جب میں وہاں جا کے اترا تو ایک نوجوان سائیکل لیے کھڑا ہے. تو مجھے دیکھتے ہی آ کر کہتا کہ آپ کا نام منیر صاحب ہے. میں نے کہا محبوب صاحب ہے. میں نے کہا میں آپ کو لینے آؤں. آپ بیٹھے. وہ وہی لڑکا تھا جس کے لیے بڑا گیا بات میں سے بھیجا نا تو مولوی صاحب کو لیا یا میں تقریر میں نے کی. تقریر کے وہ لڑکا ایسا سنتا رہا. تقریر کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ بھائی کوئی بات پوچھنی ہو اعتراض اس کال ہے تو پوچھ لو. اس نے کہا کہ میں تقریر سننے سے پہلے حربی ہو گیا تھا. تقریر سننے سے پہلے حربی ہو گیا. تو اس نے کہا کہ کل رات مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں جو غار نکلنے کا کام ہے امام صاحب کے خلاف کچھ ڈک کر رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک آدمی کو لاٹھی دی کے اس کی پٹائی کی. اس نے لاٹھی پکڑی مجھے پیچھے لگا میں بھاگ کھڑا ہوگا. وہ آدمی وہی تھا. میری اچھی طرح اس کی شکل یاد ہے. اس لیے جب میں نے اڈے پر دیکھا نا ان کو تو ان سے پوچھا کہ میں نے خود کہا کہ آپ کا نام محبوب صاحب ہے. حالانکہ نہیں بتایا. تو محبوب تو خواب میں نہیں بتایا گیا تھا لیکن آپ نے کہا تھا کہ میرے صاحب کا نام محبوب ہے. لیکن وہ شکل میں بھی اچھی طرح یاد ہے کہ یہی صاحب تھے جن کو نئے صاحب نے لاٹھی دی کے اس کی پٹائی کریں. تو میں نے کہا یہ تیرے اخلاص کا نتیجہ ہے. یہ تو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے. تو بہرحال کتاب و سنت میں اور صحابہ کے اجماع میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ 3 طلاق کے بعد پھر شرعی حلالہ کے بغیر اس کو. اب یہاں پر ایک شور ہوتا ہے کہ جی آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حلالہ جانتے نہیں کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. میں نے کہا حدیث پوری ماننی چاہیے دوری ماننی چاہیے. کہتا پوری ماننی چاہیے. میں نے کہا ہم پوری مانتے تو نہ دوری مانتے. کیسے؟ میں نے کس میں لعنت کا لفظ بھی ہے. ہمارے یہاں بھی حلالے کی شرط لگانا گنا ہے مکروہ کا نہیں ہے. حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر شرط لگائی جائے کہ یہ عورت اتنے نہار کے عزت کے لیے نکاح میں دیتا ہے کہ تو ایک رات رکھ کر یا ایک دفعہ صحبت کر کے اس کو طلاق دے دینا. وہ کہیں میں شرط پر قبول کرتا ہوں اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ لعنت والا ہے اور ایسا تو کوئی کرتا نہیں. اس مدرس کے علاوہ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں. دیکھیے ہر کتاب میں حدیث ہے اگر رفاع قرضی کی بیوی خود عرض کر رہی ہے تو پہلے کھانے کے بعد جانا چاہتے ہیں. اس کو حضرت بڑا نہیں فرما رہے. تو میں نے کہا حضرت نے لانت بھی فرمائی لیکن فرمایا کہ وہ حلال کرنے والا ہے اس کے لیے حلال ہو گئی. ہم نے دونوں باتیں مان لی کہ گناہ ہوا اس شرط سے لیکن بیوی پہلے فیملی کے لیے حلال ہو گئی. اب کتاب و سنت میں امت کے اجماع میں مسئلہ بالکل واضح اس میں شک نہیں. نبوی نے اسی 478 صفحے پر پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کو اس بات پر اجماع ہے. یہ رسالہ جو مدینہ منورہ سے آئے انہوں نے ایک عجیب مقدمہ قائم کیا ہے اور سمجھانے کے لیے بڑی عام فہم بات یہ رسالے میں ملی ہے کہ جس طرح خدا کا قرآن متواتر قرات میں پڑھا جاتا ہے کسی شاذ قرات میں پڑھنا جائز نہیں. اسی لیے طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے کے 4 ہی مذہب متواتر ہیں. 5واں کی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جس طرح آپ کے ہاں جو قرات یہاں پڑھی جا رہی ہے اس کے خلاف یہ قاری عاصم کوفی کی قرات ہے نا. عبداللہ بن عباس سے بھی کوئی قرات مل جائے بخاری مسلم میں مل جائے تو کسی کو اختیار نہیں کہ قرآن اس طرح چھاپے. قرآن صحیح بخاری صفحہ 743 جلد 2 پر یہ سامنے رکھی ہے. وانجر اشیت کل اقربین و رہتا کا من ہو مخلصین.
امت میں کسی کا اختیار نہیں کہ وہ قرآن، امت کا اجماع ہو گیا کہ متع حرام ہے. اب کوئی متع کے بارے میں آپ کو بخاری سے دکھاتا رہے، مسلم سے، وہی لکم طیبات کہ اس سے مراد متع قرآن کی آج بخاری میں آئی. تو کوئی سنی دین کا وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، قطعاً یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اگرچہ وہ قرآن کی آیت پر کر آپ کو متع کے جواب کی دلیل دے. تیسری کا کوئی قول پیش کرے شاذ، یا کوئی شاذ قرآن کی پیش کرے متع کے جواب میں، تو کوئی سنی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ جو انہوں نے مغالطے میں رکانہ کی حدیث پیش کیا، اس کی حیثیت بالکل اس سے بھی کم تر ہے. کیونکہ رواں تک المخلصین جو ہے یہ تو پھر بھی بخاری مسلم میں ہے، اور وہ روایت سیاست میں کہیں بھی نہیں. سننے پورا بحث کی مسئلہ وغیرہ میں ہے. حضرت جابر کی روایت اور متع کے واقعات تو اس میں ہے، بلکہ نظر قرار میں لکھا انہوں نے کہ متع کا جواب قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے اور نسخ کی حدیث ضمنی ہے. اب جو فرقہ قرآن سے متع کا لائسنس دے رہا ہو کہ قرآن کی آیت لائسنس ہے متع کرنے کا، اور وہ احادیث سے نسخ والی وہ خبر واحد ہے. تو جس طرح انہوں نے یہ لکھا کہ 4 اماموں سے باہر نکلنے کی پڑھنے سے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جس طرح متع کو جائز کہنے والا 4 اماموں سے باہر ہے، اسی طرح 3 طلاقوں کو 1 طلاق دینے والا 4 مذاہب سے باہر ہے. اور یہی 4 مذہب متواتر ہے، اور کوئی مذہب متواتر دنیا میں ہے ہی نہیں. جیسے 7 مذہب متواتر خلافوں کو چھوڑ کر کوئی نئی طرز پر قرآن پڑھے تو مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو وہ تھا جو قرآن اور سنت اور اجماع میں ہے. تاریخ میں ایسی عجیب واقعات آ گئے تاکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ تاریخ کے ذریعے بھی عوام میں پھیل جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی کے مکان میں چوری ہوئی. چور سامان اٹھا رہے تھے، اتفاق سے گھر والے کی آنکھ کھل گئی. اس نے کسی کو پہچان لیا کہ تو فلان ہے، پھر محلے کے سارے چور. اب چوروں کو اپنی پڑ گئی کہ باہر عدالت میں فقہ حنفی نہ بسا کل ہاتھ سارے کٹ جائیں گے سامنے. اب کیا کرے؟ سب نے کہا کہ اب ہاتھ بچانے کے لیے کس سوچے کہ اس کو قتل کر دے. میں یہ نام نہیں چور کا، نہ ہاتھ کٹے. میں سب رکھ دیا، اس نے پکڑ لیا. جو قتل کرتے ہیں وہ بیچارہ کہنے کا میں نہیں بتاتا نام، کہ نہیں تو بتائے گا کہ نہیں بتاتا. ایک چور نے کہا کہ قسم لے لو، تو انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا رہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا تو تجھے چھوڑ دیں گے. تو ایک چور بولا پیچھے سے میں ایسا نہ کرنا، یہ اب قسم کھا لے گا پھر اس میں اتنا سامان لینا ہے، یہ 10 مسکینوں کو کھانا پلا دے گا، قسم کا کفارہ ادا کر دے گا. اس لیے اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. تو پھر پکڑ لیا. پھر جب وہ بیچارہ چیخا چلایا تو ایک چور کو پرس آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں اس سے وہ قسم لیتا ہوں جو یہ نہ کھائے. کیا تجھے ہم زندہ تر چھوڑتے ہیں، تو قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام لوں تو میرے بیوی کو 3 طلاق. اس وقت چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی تک دین کے چور پیدا نہیں میرے 3 کو نہیں کہتے. ورنہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا ہوتا ایک کا فتویٰ دینے والا تو چور کبھی یہ کہاں سے کہتے یہ وہاں چلا جائے گا. بلکہ یہ زمانہ ہوتا تو چور کہتے ہیں اس کو جانے کی وہ خود آ جائیں گے اس کے پاس کہ آگے ہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں دین کے چور پیدا نہیں ہوئے تھے. اب اس نے قسم کھا لی بیچارے نے، وہ چور سامان لے کے چلے گئے. صبح یہ پوچھتا پھرتا مسئلہ، سارے یہی کہتے ہیں کہ بھی اگر بتائے گا تو بیوی جاتی ہے، گھر لینے ہے تو بیوی چلی جائے گی،
اور گھر کو صبر کرو، بیوی رکھنی ہے تو گھر کو صبر کر لو سامان. آ کر کہنے کا مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہے محلے کے، اب وہ اشارے بھی کر رہے ہیں، نقصان مایا ہوا شماعت مسایا، مذاق بھی آ رہے ہیں کہ لوگوں بڑا نام ہو، گلی میں چلنے میں تم نیچے کرو کیا ہے. تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ. امام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور کہ حضرت یہ مسئلہ بنا ہے، کوئی صورت ہے کہ بیوی بھی رہ جائے، سامان بھی مل گیا، آپ بھی قبضہ کرو گے، اور میں سب کچھ ہو جائے گا، بیوی بھی نہیں، طلاق نہیں ہوگی، سامان بھی مل جائے گا، ہاتھ بھی کٹ جائے گا. کوئی نہیں کہتا فرمایا نہیں ہو جائے گا. کیسے فرمایا بس تیرا کام ختم ہوگا، آگے میرا کام ہے. امام صاحب نے خاندار کو بلایا اور خود ساری بات سمجھا دی کہ چور محلے کے ہیں اور یہ تو سمجھ چلی ہے، تم محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک ہاتھے میں اور ایک ایک کر کے نکالتے جاؤ. یہ پاس بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھتے جاؤ یہ تیرا چور ہے. اسے سمجھا دیا کہ جو چور نہ ہو تو پڑے کے کرو نہیں گی، اور جب چور آ جائے یہ 100 مرتبہ پوچھے چور ہے تمہیں بولنے لے، تو بولے گا تو پھر طلاق پڑے گی نا بیوی پر. اس کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑنا وہ چور ہے. اب یہی ہوا، چور پکڑے کے ہاتھ کٹے، اس لیے اس دن سے آج تک چور دشمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے کہ یہ ہاتھ میں مان دیتے ہمارے، یہ کٹوا کے چھوڑتے ہیں. امام انس رحمۃ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے استاد حدیث ہے تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ہیلے بتاتے ہیں. پوچھا سنا کوئی ہیلے بتاتا ہے تو جہاز بتاتا ہے، جہاز تو نہیں. وہ چند دن ہوئے امام انس کو دور کر گئی. امام انس کا نام سلیمان بن مہران ہے. انس کہتے عربی زبان میں چندے کو، چندے کو. یہ لاؤڈ اسپیکر گار میں کل ہو جاتا ہے جلدی جب کوئی پاس گار میں بیٹھا ہے یہ بند ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ دو بزرگ باتیں گزرے تاریخ میں، ایک زماشری اور ایک امام انس. زماشری بھی تو نقش نگار کے ایسے خوبصورت نہیں تھے، لیکن دونوں کی بیویاں انتہائی خوبصورت تھیں.